Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کس وقت تلاوت کرنی چاہیے، اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کیا جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے؟ یہ بہت زیادہ سوال پوچھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اس کے فوائد ہیں، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اتنے بڑے بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ سن لیں گے تو آپ انشاءاللہ، اگر تو آپ پہلے سے ہی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے فوائد اور اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی۔ تو اگر تو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو دل کو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون حاصل ہوگا اور خوشی اور مسرت آپ محسوس کریں گے کہ میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور افضل کام کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے اور یہ فضائل آپ سن لیں تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہوں کہ آپ جو ہیں آج سے ہی آپ معمول بنائیں گے اور آپ نیت کر لیں گے یہ فوائد اور یہ بینیفٹس جو سورہ کہف کی تلاوت کے ہیں جمعہ کے دن، یہ سننے کے بعد آپ پکی نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ میں جمعہ کے دن ضرور سورہ کہف کی تلاوت کیا کروں گا۔ اور ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سنت ہے، تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہو، جو جس کام کو آپ نے پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ضرور آپ آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور آپ کو میں صحیح وقت بھی بتاؤں گا، اور اس کے فضائل جو ہیں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے آسمان تک نور روشن کیا جائے گا، اور یہ نور جو ہے یہ قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن ہوگا، اور یہ قیامت کے دن جب قیامت کا وہ گھپ اندھیرا اور قیامت کی سختیاں، ان سختیوں میں اس بندے کے لیے جو ہے وہ نور روشن ہوگا، اور دوسرا اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یعنی پہلے والی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں خود بھی جو سورہ کہف ہے اس کی پہلی 10 آیات کو آپ خود بھی حفظ کریں، زبانی یاد کریں، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی آپ یہ جو پہلی والی 10 آیات ہیں یہ یاد کروائیں۔ روزانہ آپ موبائل میں لگا دیا کریں، اکثر لوگوں کے پاس موبائل ہیں، گھروں میں بچے موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ہم خود بھی بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں آپ موبائل میں ہی یہ پہلے والی 10 جو آیات ہیں یہ روزانہ بچوں کو سنایا کریں، خود سنایا کریں، تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ چند دن سنیں گے تو آپ کو زبانی یہ یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ اس کو ضرور اپنے سینے محفوظ کریں۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ عن قریب جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال جو فتنہ ہے اس کا ظہور ہوگا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا جو سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات کو اپنے سینے محفوظ کر لے گا وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو آخری اس کی 10 آیات ہیں اسے اپنے سینے محفوظ کر لے تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی ایک اور فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ
جو ہے اس پر خاص اپنا کرم فرمائے گا، سکینت نازل ہوگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دل ڈوبا ڈوبا سا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ مجھ پر کسی چیز نے اثر کر دیا ہے، وہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ سکینت نازل ہونا، اس سے مراد بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دلی سکون عطا فرمائے گا، اس پر سکینت نازل ہوگی، خاص اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور ڈپریشن سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا، ایمان اس کا مضبوط ہوگا، ایمان اس کا اور بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ضرور کوشش کیا کریں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی اخروی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، شیطانی چالوں سے، شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے، طرح طرح کے خیالات آنا اور طرح طرح کے وسوسے آنا اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جانا، تو شیطانی وسوسوں سے، حملوں سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے جو بندہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ فرمایا جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں، برکات ہیں، اگر میں بیان کرتا جاؤں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں وہ صحیح وقت بتاتا ہوں کہ جمعہ کے دن آپ نے اس کو کس وقت تلاوت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں حدیث پاک میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جمعہ کے دن کس وقت اس کو تلاوت کرنا ہے، کیا جمعہ کی نماز سے پہلے تلاوت کرنا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد؟ واسطے لگی ہوئی بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، تو کون سا صحیح وقت ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہی وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ ضروری ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ حدیث پاک میں جو لفظ آئے ہیں وہ ہیں یوم جمعہ کے، یعنی جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ اب جمعہ کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں جمعہ رات کا دن جب گزر جائے اور سورج غروب ہو جائے، تو سورج غروب ہونے سے بعد سے لے کر پھر آپ جو ہے وہ یعنی جمعہ کی جو شب ہوتی ہے ساری شب میں بھی آپ کسی وقت تلاوت کر لیں، اور پھر جمعہ کا سارا دن جمعہ کی نماز سے پہلے کر لیں یا جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر عصر کی نماز کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم یعنی کچھ تھوڑی سی سورہ کہف کی تلاوت ہم کچھ آیات کی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، پھر جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ کر لیں، کچھ پھر جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، تو ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمعہ کے سارے دن میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں بھی ساری آپ وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔